باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، جب اللہ پکارے تو لبیک کہو، اور جب اللہ کا رسول پکارے تو لبیک کہو. اور اللہ کا رسول تمہیں صرف زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. کیا کہا؟ جب اللہ کا رسول پکارے تو لبیک کہو، وہ تمہیں صرف زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. اور آگے کہا اگر تم اس وقت لبیک نہ کہو جب تم اللہ کا رسول پکارے تو تم مومن نہ ہو. تو یہ ایک طرح کی اللہ نے میجر کنڈیشن بتا دی مومن ہونے کی کہ جب رسول اللہ پکارے تو لبیک کہنا. اب تاریخ میں یا قرآن میں ہر جگہ باتیں مینشن ہیں کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے کسی کو پکارا اور وہ نہ آیا، بھاگ گیا، تو بات اس کے تقوی یا اس کی منزلت پہ نہیں ہونی چاہیے، بات اس کے ایمان پہ ہونی چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. اب یہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ایمان کے کہ جب جب رسول پکارے تم نے لبیک کیا. اب تھوڑا آگے چلیں، اس آیت کو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، اسی پہ ساری گفتگو آگے چلیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگ رہے تھے. تم پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے پلٹ کے بھی نہ دیکھتے تھے. کیا بات ہے. اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، آ جاؤ. اب پچھلی آیت میں کیا بولا تھا کہ مومن نہ ہوگے اگر اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا اور تم نہ آئے. اور یہاں کا بول رہا ہے تم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھ رہے تھے. اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، آ جاؤ. سبحان اللہ. اب آج کل سوشل میڈیا کامن ہے، بہت پیجز بنے ہوئے ہیں اور آج کل ماشاءاللہ الٹے سیدھے پیجز زیادہ ہی ہو گئے. تو کچھ لوگ بیٹھے ان باتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک لاجک جو میں نے خود سنی ہے اس میں یہ ہے کہ بولا جاتا ہے کہ شاید میدان بڑا تھا، آواز نہ آئی ہو. لاجیکل بات ہے، لوگ لاجک سے سوچ رہے ہیں کہ میدان بڑا ہے، رسول نے آواز دی اور لوگوں کو آواز نہ آئی ہو، لوگ نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، کسی کو کیا پتا. اب چلے اس کو ہم بھی تھوڑا لاجکلی دیکھتے ہیں. اب دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی، اللہ کے رسول نے آواز دی اور لوگوں تک آواز نہ پہنچی. دوسری کہ اللہ کے رسول نے کی آواز لوگوں تک پہنچی لیکن لوگ آئے نہیں. اب پہلی شرط قرآن کی نفی کرتی ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ رسول کوئی کام خود نہیں کرتا، وہ کرتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے. اور اللہ باطل کام کا حکم دے ہی نہیں سکتا. کہ اللہ کیوں حکم دیتا ہے رسول اللہ کو آواز دو جب آواز آگے پہنچنی نہیں؟ تو کنڈیشن صرف دوسری بچی کہ آواز پہنچی اور لوگ آئے نہیں. کیا کہنے. صحیح. سبحان اللہ. اب لوگ آئے نہیں، اس کی وجہ کو اگر تھوڑا تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کے رسول نے آواز دی اور لوگ نہ آئے. اس کے لیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں. تاریخ کامل جو بڑی مشہور لکھی ہے، تاریخ کامل ابن اسیر کی، اور تاریخ طبری، اس میں یہ بات مینشن ہے کہ مطلب تھوڑا سا غزوہ احد کا جو سین انہوں نے ریکریٹ کیا ہے وہ ایسے ریکریٹ کیا ہوا ہے کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے درے پر رسول اللہ نے 50 آدمیوں کو مختص کر دیا. 50 تیر اندازوں کو یا آرچرز، آج کے زمانے میں ہم آرچرز کہتے ہیں، آرچرز کو رسول اللہ نے وہاں پہ مختص کر دیا کہ تم یہاں کھڑے رہو. اور کب تک کھڑے رہنا؟ تم یہاں کھڑے رہو، چاہے زمین اور آسمان اپنی جگہ کیوں نہ چھوڑ دیں، تم یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں. ٹھیک ہے، پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے نیچے جنگ ہو رہی ہے. اب مسلمان مائنورٹی میں تھے، مطلب اتنے زیادہ حاوی نہیں تھے اس وقت کفار پہ، لیکن ایک اسٹریٹجک پوزیشن کی ایسی بنی ہوئی تھی کہ کفار سے جنگ جیت رہے. نیچے مسلمان کفار سے جنگ جیت رہے، کفار بھاگنے لگے. اب جب کفار بھاگنے لگے، جو مسلمان جنگ جیت رہے تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع. اوپر جو 50 آدمی بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، شاید مال غنیمت مل رہا ہے، وہ نیچے آنے لگے. ان میں سے 48 آدمی نیچے آنے لگے، مطلب 96% لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کی نفی کی اور نیچے آنے لگے. دو نے ان کو روکا کہ رسول اللہ منع کر کے گئے، لیکن انہوں نے بات نہ سنی. اب یہاں ایک اور بات، اکثر شیعوں سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر غدیر کے موقع پر امام علی کو مولا اور امام مقرر کر کے گئے تھے تو لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ لوگ موجود تھے. تو جب حالت جنگ میں ایک 96% میجورٹی رسول اللہ کی بات نہیں مان رہی تو حال امن میں
یہ بات کیسے مان سکتے؟ سبحان اللہ. نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات. تو ابھی 48 آدمی نیچے آ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے. کسی نے کفار میں پیچھے دیکھا کہ صرف 2 آدمی بچے، اس نے پیچھے سے درے پہ حملہ کر دیا. رسول اللہ نے ان 50 آدمیوں کو اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، چاند سے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیں اور مسلمانوں پیچھے سے حملہ کر دیں. اب کفار نے دیکھا اور پیچھے حملہ کر دیا، ان 2 آدمیوں کو شہید کیا، مسلمانوں کے پیچھے آیا اور آ کے ایک شدید حملہ کر دیا. تو جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی. اب یہاں سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی، یہ پریسیڈنس ہے اللہ نے سیٹ کی. ایک اور چیز اللہ نے اور کیا سیٹ کر دیا یہاں پہ کہ رسول کی بات اگر ٹالو گے تو جیتی ہوئی بازی میں ہار جاؤ گے. اب رسول تمہیں جو بولے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جس کو بولے بیٹا وہ رسول کا بیٹا، اور جس کو بولے مولا، اب لاجک سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مولا کا مطلب کیا ہے. جس کو بول دے مولا اب مان لو مولا. کیا کہنے. سبحان اللہ. اب تھوڑا اور آگے چلے. اب یہ 50 آدمی 48 آدمی نیچے آ گئے، پیچھے سے حملہ ہوا اور بڑی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. اور اب رسول اللہ اپنی سواری میں موجود ہے. رسول اللہ کے گرد صرف ایک جوان جو ہمیشہ موجود ہوتا تھا رسول اللہ کی سواری کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہے علی. اب احد کا میدان میں ویسے گیا نہیں ہوں لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے احد کا میدان جو ہے بیسیکلی چٹیل سا میدان ہے، پتھر موجود ہے. تو وہاں پہ کسی مشرک نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کی طرف پھینکا. اب امام علی اکیلے ان کو بچا رہے تھے، ہر طرح سے پروٹیکشن تو کر نہیں سکتے تھے. وہ پتھر رسول اللہ کے چہرے پہ آ کے لگا اور ان کے 2 دانت شہید ہو گئے. اور رسول اللہ اپنی سواری سے پیچھے گر گئے. ان کی سواری کے پیچھے گڑھا تھا، وہ اس گڑھے میں جا گئے. اب یہ تاریخ کثیر اور تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، دونوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جب رسول اللہ نیچے گرے تو میدان میں ابلیس نے ایک صدا لگائی کہ رسول قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ. اب رسول اللہ قتل تو ہوئے نہیں تھے، رسول اللہ پیچھے گر گئے تھے. اب اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی وقت کا ہادی کسی وجہ سے غیبت میں چلا جائے تو دنیا کے جو ابلیس ہوتے ہیں وہی یہ صدا لگاتے ہیں ہادی نہیں ہے. کیا کہنے. رسول اس وقت ہادی تھے، ہدایت رسول اللہ دے رہے تھے. تو جب بھی وقت کا ہادی غائب ہو جائے، رسول اللہ نے اس وقت میدان سے غیبت اختیار کی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور ابلیس چیخ پڑا رسول قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ. تو جب بھی وقت کا ہادی غیبت میں چلا جائے تو جو بھی آوازیں ہیں وہ ابلیس کی آوازیں ہوتی ہیں. اب آگے چلے تھوڑا، تو اب ابلیس کی آواز بلند ہوئی، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. امام علی نے دیکھا پیچھے تو رسول اللہ سواری پہ موجود ہیں. امام علی نیچے پیچھے گڑھے میں کودے، رسول کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ ڈالا، اوپر آ گیا. پچھلی مجلس میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں رکھتا. ابو طالب نے محمد کو پالا جس شان سے پالا، محمد نے علی کو اس سے زیادہ شان سے پالا. ابو طالب نے بولا محمد کو مثل موسیٰ، علی سے اللہ نے بلوا دیا کہ محمد سے بلوا دیا محمد اگر تو موسیٰ تو بول، علی تو ہارون. اب علی نے رسول کو کندھے پہ اٹھایا، کندھے پہ اٹھا کے احد کے میدان پہ لے کے آئے اور بلند کیا اور بولا کہ رسول زندہ ہے، آ جاؤ. اور رسول نے بھی بولا میں زندہ ہوں، آ جاؤ، جو قرآن میں بولا. اب علی نے کیا کیا، رسول کو کندھے پہ اٹھا کے رسالت کا تعارف کرایا. غدیر میں اللہ نے اس سے زیادہ بڑی سیٹنگ پہ رسول سے کہا علی کو کندھے پہ اٹھاؤ اور علی کی ولایت کا اظہار کرو. سبحان اللہ. حیدری یا علی، نعرہ صفدری، یا علی، نعرہ خیبری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب امام نے دیکھا پیچھے رسول اللہ کو لے کے آئے اور آ کے اعلان کرنا سٹارٹ کیا. اب اس موقع پر 2 صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. ایک صدا آئی ابلیس کی جو کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، رسول قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ. اور اگلی رسول اللہ کی کہ میں زندہ ہوں، آ جاؤ. اب یہاں ایک تھوڑی سی ایگزامپل لے لیں. یہاں میرے ساتھ ایک اور کوئی بندہ تقریر کرنا شروع کر دے کسی عربی زبان میں، چائنیز میں، کورین میں، جو ہم کو نہیں آتی. آپ کا ذہن کس طرح جائے گا؟ آپ کو اردو آتی ہے، آپ سب لوگ میری بات سننے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس میدان میں بھی یہ ہوا، 2 آوازیں بلند ہوئی، ایک محمد کی آ جاؤ، ایک ابلیس کی چلے جاؤ. اب جس کو جو محمد کی آواز سے آشنا تھا وہ رکا رہا، جو پیروکار تھا ابلیس کا، آواز ابلیس کی سمجھتا تھا، وہ بھاگ گیا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد وآل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کہنے.
یہ ہو گئی پہلی کنڈیشن. پہلی ایک ایگزامپل ہے, میں ایسی 3 ایگزامپل چھوڑوں گا, بہت ایگزامپل موجود ہیں. پہلی ایگزامپل احد میں کہ رسول اللہ بلاتے رہے اور کوئی رکا نہیں, بات نہیں سنی اور بھاگ گئے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں احد کے بعد سب کو معافی مل گئی, معاف کر دیا رسول اللہ نے کچھ ٹائم بعد. وہ بہت ساری کتابوں میں بات لکھی ہوتی ہے, چلے مان لیا, تو یعنی معاف کر دیا, آگے غلطی نہیں ہوگی. اب دوسری ایگزامپل غزوہ خندق. غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا, خندق کھودے گئے تھے اور کافی دن تک جنگ نہیں ہوئی. عمر بن عبد العزیز نے ایک جگہ سے کم دیکھا خندق کو, لوگ موجود نہیں تھے, پھلان کے آیا اور آ کے لوگوں کو چیلنج چھڑایا. اب عمر جب آگے آیا, آ کے چیخنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کوئی آؤ. تو ایک جلیل القدر صحابی تھے, وہ چلائے یہ عمر ہے, 40 جوانوں سے ایک ساتھ مقابلہ کرتا. عمر آگے آیا, آ کے لوگوں کو للکارنے لگا آؤ. رسول اللہ نے بولا بھائی کوئی جاؤ اس کے مقابلے میں. کسی کی آواز نہیں آئی. قرآن میں اللہ کہہ چکا ہے رسول بولے کچھ کرو تو تم نے بولنا لبیک. رسول نے پھر بولا جاؤ مقابلے میں, کوئی جانے کو تیار نہیں. پھر ایک آواز آئی, علی کھڑے ہوئے, وہی کھڑا ہوا جو ہر جگہ کھڑا ہوتا تھا. احد میں بھی وہی تھا, بدر میں بھی وہی تھا, شب ہجرت بھی ہوتا. جب ذوالعشیرہ میں رسول کو کچھ چاہیے تھا تو اکیلا وہی کھڑا ہوا, ابھی بھی وہی کھڑا ہوا. رسول نے علی کو بٹھا دیا, نہیں علی تم نہیں بیٹھے ہو. اب آپ کے سامنے کوئی آپ کو للکار رہا ہو اور کوئی نہ آیا آگے, اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے, وہ آگے آتا ہے. عمر کا بھی کانفیڈنس بڑھا, آگے آیا, اس نے پھر آ کے للکارا. پھر علی کھڑے ہوئے, رسول نے پھر بولا کوئی جاؤ, کوئی نہیں گیا, علی پھر گئے کھڑے ہوئے. رسول نے پھر بٹھا دیا, نہیں علی تم نے. عمر پھر آگے آیا, رسول نے پھر کہا کوئی تو جاؤ, پھر علی کھڑے ہوئے, رسول نے پھر بٹھا دیا, علی تم نے. اب عمر آگے آیا اور جس ٹینٹ میں رسول بیٹھے تھے اس ٹینٹ کو اپنی تلوار سے پھاڑا. کانفیڈنس اس کا اسکائی ہائی ہو گیا, کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اس نے ٹینٹ پھاڑا, آگے آیا, رسول کے منہ کے قریب, بڑی بدتمیزی سے اس نے پھر بولا کوئی ہے تو مقابلے میں بھیجو, مرنا نہیں چاہتے, کوئی آؤ. اب رسول کو جلال آ گیا. رسول نے جو الفاظ بولے وہ تھے من لہذا, اس کتے کے لیے کون ہے. اب یہ رسول کے الفاظ ہیں, میرے اپنے الفاظ نہیں, رسول کے الفاظ ہیں. پھر امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے. اب رسول نے اپنا ماما امام علی کے سر پہ رکھا اور انہیں بھیج دیا. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات, عمر جب دور تھا, دشمن تھا, رسول نے کچھ نہیں بولا. لیکن جب عمر نے خانہ رسول پہ ہاتھ ڈالا تو رسول نے ایک بات بتا دی, دشمن دور ہوتا ہے تو دشمن ہوتا ہے, جب خانہ رسول پہ ہاتھ ڈال دے تو اس کی مثل کتے جیسی ہوتی ہے. بے شک. اب علی کو رسول نے بھیجا, اب امام علی جانے لگے تو رسول نے بولا کل ایمان جا رہا ہے. طالب جوہری اس کا ترجمہ اس طرح کرتے تھے کہ پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے. اب پورا ایمان جا رہا ہے. اب خیمے میں اور لوگ بھی موجود تھے, امام علی اور رسول اللہ اکیلے تو تھے نہیں, تبھی بار بار رسول اللہ امام علی کو بٹھا رہے. اب اگر پورا ایمان چلا گیا تو پیچھے کیا بچا, کیا بات ہے, جو بچا ایمان تو نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان. تو اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس کو بھی ایمان چاہیے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ امام علی کا سارا ایمان ہے تو اور کسی کے پاس کوئی ایمان ہے نہیں, لیکن اس سے ایک بات سمجھ آئی, اگر آپ کو اپنا ایمان چاہیے, سلمان ہے, ابو ذر ہے, سب کا ایمان ہے, اگر ویسے ایمان چاہیے تو آنا ہوگا علی کے در سے. اگر علی کے در سے نہیں آئے تو جتنی نمازیں پڑھ لو سب ہوگا, ایمان نہیں ہوگا. اور ایمان نہیں ہوگا تو آگے جا نہیں سکتے. اچھا بول کے, دل کھول کے, کل ایمان نعرہ حیدری. اب اس جگہ ایک اور بات کر دوں. اکثر لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ شاید رسول اللہ نے مثلاً بول دیا ہو کہ بھائی تھوڑا بہت مبالغہ رہی کر کے بول دیا ہو کہ صحیح کل ایمان جا رہا ہے, لوگ اٹھ کے بول دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ مبالغہ رہی ہے, ایگزیجریشن ہے, میگنیفیکیشن کہاں ہوتی ہے, کس کلام میں ہوتی ہے, ہوتی ہے شاعری میں. شاعری سب سے کامن چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو سب سکھایا, صرف شاعری نہیں سکھایا, ایک علم نہیں دیا, شاعری کا علم نہیں دیا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھلائی, وہ اس کی ذات کے شان کے موافق بھی نہیں, مطابق بھی نہیں, اس کی شان اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ شاعری ہے. اور وہ جو کہتا ہے وہ یا تو ذکر ہے یا قرآن کلام ہے, قرآن ہے. بے شک. اب رسول اللہ نے بولا امام علی کو کل ایمان, یا تو لوگ مان لیں ذکر ہے, اگر ذکر نہیں مان رہے تو مان لے قرآن ہے. کیا کہنے, دو ہی کنڈیشن بچی. رسول اللہ صرف دو ہی قسم سے باتیں کرتے ہیں, یا کرتے ہیں وہ ذکر یا ہوتا ہے ایمان, قرآن. تو یا تو یہ امام علی کے فضائل جتنے فضائل ہیں یا تو ذکر ہے یا قرآن. ایک صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو یہ دو کنڈیشن ہو گئی. اچھا, خندق کے حساب سے ایک واقعہ اور یاد ہے, شاید بہت سارے لوگوں نے, میجورٹی نے سنا ہوگا لیکن شاید کسی ایک آدمی نے سنا نہ ہو تو پتا ہے. جب امام علی علیہ السلام جانے لگے تو رسول اللہ اس وقت مطلب عمر سے اتنے غصے میں تھے, انہوں نے بولا کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا
मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। अब मुफ्ती जन्नत तो सबको चाहिए, सब भागे। इमाम अली गए उनके पीछे, सब भागे सिवाय एक सहाबी के। रसूल के बुजुर्ग सहाबी सलमान फारसी, जिनको कहा जाता है सबसे इंटेलिजेंट सहाबियों में से एक, वो रसूल के साथ खड़े रहे। रसूल समझ गया, रसूल ने देखा उनको, मुस्कुराए, सब भागे। अब रसूल ने बोला था जो मुझे मेरे भाई की फतह की खबर देगा, मतलब अली की फतह यकीनी थी। ये मंजिलत सलमान थी कि उन्हें पता थी ये बात कि अली की फतह जरूरी है। ऐसे थोड़ी बोला सलमान में नहीं, सवाल मेरे अहले बैत में से। अब सलमान वहां खड़े, जंग हो रही है, गुबार उड़ा, लोग आगे पीछे हुए। थोड़ी देर बाद देखा फिर गुबार उड़ा, लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किए। जैसे नौरों ने नारे तकबीर बुलंद किया, सलमान मुड़े, मुस्कुरा के बोले, रसूलुल्लाह मुबारक हो, आपका भाई फतह याब हो। क्या कहने। ये अब दो कंडीशंस हो गई करने की कि एक खंदक हो गए, एक ओहद, जहां रसूलुल्लाह ने पुकारा और लोगों ने रसूलुल्लाह की बात ना सुनी, उनके पास ना। अब तीसरी ऐसी जंग और जंगे हुनैन। हुनैन में 12,000 मुसलमान, उनके मुकाबले में 4,000 मुश्रिक, सिर्फ 4,000 मुश्रिक और 12,000 मुसलमान। लेकिन जब जंग स्टार्ट हुई तो कुफार ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई, 11,992 मुसलमान भाग गए, 11,992 मुसलमान भाग गए, सिर्फ 8 बचे। अली, उनके साथ 4 बनी हाशिम के लोग और 3 सहाबे, इसके अलावा और कोई ना बचा। रसूल खड़े फिर चिल्लाते रहे, आ जाओ, कोई नहीं आया। अल्लाह ताला ने इस बार और ज्यादा डांटा मुसलमानों को, जैसे कुरान में डांट रहे थे। सूरह तौबा में अल्लाह ने बोला कि हुनैन के मौके पर तुम भागे और भागे और भागते रहे। ओहद पे बोला था तुम पहाड़ की चोटी की तरफ भागे, यहां बोला तुम भागे और भागे और भागते रहे। मतलब वो कितना भागे होंगे, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई जहां रसूलुल्लाह चिल्लाते रहे, लोगों के बुलाते रहे, आ जाओ, और लोगों ने बात नहीं सुनी। ये थे असहाबे रसूल और एक है असहाबे हुसैन। क्या कहने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझा दिया और बोला कल कत्ल हो जाओगे, चले जाओ, जिसने जाना है चले जाओ। जब चिराग वापस जलाया, एक बंदा भी अपनी जगह से बाहर। अब ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर। अब्दुल्ला इब्न जाफर, जाफर तैयार के बेटे, ज़ैनब के शौहर, तो यानी इमाम अली के दामाद, इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त, साथ पले बड़े हुए, साथ उनके साथ रहे, सिफीन, नहरवान और जमल में हर जगह इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के शाना बशाना। अब जब रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्का की तरफ निकले तो अब्दुल्ला इमाम के साथ है, लेकिन मक्का पहुंच के उनकी तबीयत थोड़ी अलील हो गई, तबीयत खराब हो गई। जब इमाम मक्का से करबला की तरफ जाने लगे तो जाफर और अब्दुल्ला जाना पाए। अब्दुल्ला जब इमाम रुखसत हो रहे थे तो अपने 2 बेटों को लेके आए। बेटे कौन? ऑन और मोहम्मद लेके आए और आके इमाम से बोला कि जब आप पे वक्त पड़े तो ये जाफर तैयार की तरफ से, मेरी तरफ से और ज़ैनब की तरफ से आप पे कुर्बान होंगे। अब इमाम का काफिला बढ़ा, आ गई 9 मुहर्रम की रात, सब बीबियां अपने शहीदों को तैयार कर रही, अपनी कुर्बानियां तैयार कर रही। किसी खेमे में लैला अली अकबर को तैयार कर रही, किसी खेमे में फरवा कासिम को तैयार कर रही, कहीं कुछ नहीं है तो उम्मे रबाब अजहर को देख रही है, और कहीं कुलसूम अब्बास को तैयार कर रही है। ऐसे ही खेमे में ज़ैनब अपने बच्चों के साथ बैठी हैं और उनसे बातें कर रही हैं। ज़ैनब ने एक संदूकची से एक ज़रा निकाली, खून आलूद ज़रा, और अपने बच्चों को दिखाई, पूछा जानते हो किसकी ज़रा है? तो बच्चे बोले जी ये हमारे दादा जाफर तैयार की ज़रा, जो पहन के वो मोता में शहीद हुए। ज़ैनब ने उन्हें पूछा तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाना कौन है? उन्होंने बोला जी हैदर करार। अब ज़ैनब को जला लाया, उन्होंने बोला इन नामों की लाज रखना, तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर करार के नवासे हो, ऐसा शजरा यहाँ किसी का नहीं। अब तुम जब जाओ कल मैदान में लड़ने के लिए तो ऐसे लड़ना कि लोगों को पता चल जाए कि जाफर तैयार के पोते और हैदर करार के नवासे। और देखो जब गिरो तो एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा चेहरा फौज की तरफ हो, खैमों की तरफ हो। अब आगे सुबह हुसैन लाशें, असहाबे हुसैन शहीद हो गए। अब बारी आई खानदान हुसैन, औलाद अकील शहीद हो गई, औलाद मुस्लिम भी ना रही, अब्बास के भाई वो भी शहीद हो गए। बहुत सारी रिवायात के हिसाब से अली अकबर भी बर्ची खा के सो गए। अब ज़ैनब परेशान घूम रही है अपने खेमे में कि मेरे बच्चे अब तक नहीं बचे। उन्होंने फिजा से बोला मेरे बच्चों को बुलाओ, ओनो मोहम्मद को बुलाओ। अब ओनो मोहम्मद आए। ज़ैनब ने पूछा तुम डर गए हो क्या, जाते क्यों नहीं जंग जाते? तो ओनो मोहम्मद ने बोला कि मामू हमें जाने नहीं देते।
اب زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے خیمے کی جانب، اور نہ جانے کس طرح حسین کو منایا اور اپنے بچوں کو جنگ لڑنے کی رخصت دی۔ اب بچے کے شان سے رخصت دی، ایک بچے کو حسین نے سوار کیا، ایک بچے کو عباس نے سوار کیا۔ عباس کے شاگرد ہیں، عباس نے آخری نصیحتیں دی کہ جنگ میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب بچے جب آگے بڑھے تو ان کی نظر صرف ایک چیز پر تھی، وہ تھی عمر سعد کا خیمہ۔ ان کے ذہن میں تھا کہ جا کے اس خیمے پہ ہی حملہ کرنا۔ بچے آگے بڑھے، حملہ کرنے لگے، فوج کو چیر کے آگے جاتے رہے۔ پہلے ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے، بچے کاٹتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ کسی نے پہچان لیا، کسی نے دیکھ کے بولا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواز ہیں، یہ ایسے نہیں مریں گے، ان کو گھیر کے مارو۔ اب کیا کیا فوج نے؟ ان کو گھیرا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے برچیاں، کہیں سے تلواریں، بچے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ اب لیکن جب بچے گھوڑے سے گرنے لگے تو اپنی ماں کی نصیحت پہ عمل پہ، کیا نصیحت تھی کہ جب گرو تو تمہارے چہرے فوج کی طرف ہونے چاہیے، خیمے کی طرف۔ بچوں کے چہرے فوج کی طرف تھے، خیمے کی طرف تھا۔ یہ بچے بہت مظلوم بچے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان بچوں پہ کافی عرصے تک ان کی اپنی ماں بھی نہ روئی۔ جب شام میں آزادی ملی، شام سے رہائی ملی اور ایک گھر ملا، جا کے اپنے پیاروں کو رو سکے، سب کے ساتھ رہے، سب شہیدوں کے ساتھ رہے، دو ننھے ساتھ رہے لیکن ان کو کوئی لینے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے کوئی؟ ان کے بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے؟ زینب وہاں کونے پہ حسین کا ساتھ بیٹھے رو رہی تھی، وہ کھڑی ہوئی بولی یہ میرے بچے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس پہ رہوں، بھائی پہ رہوں یا اپنے بچوں پہ رہوں۔ اب یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تو زینب سید سجاد کے گھر رکی ہوئی تھی۔ عبداللہ ایک دن امام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ سید سجاد، آگے بیٹھ کے اپنا سر جھکایا۔ سید سجاد نے دیکھا اور دیکھ کے پوچھا کہ عبداللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ نے بولا سید سجاد کچھ کہنا تو ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے۔ سید سجاد نے بولا نہیں بولے۔ انہوں نے بولا کہ زینب سے بولے کہ وہ بھی اس کا گھر ہے، کبھی ادھر آ جائے۔ امام نے جا کے بات بی بی زینب کو بتائی کہ بی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ آپ سے آپ کے گھر میں آنے کی گزارش کر رہے ہیں۔ بی بی گئی اپنے، ابھی تک بی بی اور محمد کو روئی نہیں۔ اب بی بی اپنے گھر میں گئی، داخل ہوئی تو بی بی کو بچے یاد آتے، کبھی اون یاد آئے، کبھی محمد یاد آئے۔ بی بی ایک جگہ پہ بیٹھ کے سر جھکا کے رونے لگی۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کوئی بوڑھی عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا اے عورت تم کون ہو، یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ اب بی بی نے سر اٹھایا اور روتے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھا، بولے عبداللہ میں دونوں بچے لٹا آئی تو اب مجھے بھی نہیں پہچانتے۔ عبداللہ بی بی کے پاس آیا اور رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ نے بی بی سے بولا کہ بی بی مجھے جنگ کا کچھ احوال سنا۔ اب بی بی کو جلال آیا، عبداللہ کی طرف دیکھا اور بولا کیا تم اپنے بچوں کی جنگ سننا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے بولا نہیں، وہ حسین پہ میں نے قربان کر دیا۔ صفین پہ علی ایک بات کہا کرتے تھے، میرا سب سے بہادر بیٹا حسین ہے، مجھے حسین کی جنگ کا کچھ احوال سنو۔ اب بی بی نے بتانا شروع کیا کہ جب حسین کے اصحاب شہید ہو گئے، علی اکبر نہ رہے، عباس نہ رہے، قاسم نہ رہے، اون و محمد نہ رہے، حتیٰ کہ اصغر بھی ذبح ہو گئے، تو حسین نکلے میدان کی طرف۔ حسین نے نکالی دونوں تلواریں اور آگے بڑھے، اور اب بین کرتے ہوئے آگے بڑھے کہ آؤ ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک بوڑھے کی جنگ دیکھو جو صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ایک بھائی کی جنگ دیکھو جس نے عباس سے بھائی کا لاشا اٹھایا، ایک باپ کی جنگ دیکھو جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اور ایک باپ کی جنگ دیکھو جس کی گود میں اس کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ذبح ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین۔